محترم سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے حوالہ سے ایک اہم بات آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سیاسی سویلین حکمران وزیر اعظم عمران خان اپنے جو کارنامے ہیں اس کے ملکی خدمت کے حوالے سے، سیاسی کارناموں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں نے باہر کی دنیا میں غیر مسلم لوگوں کے حکمرانوں کے سامنے اسلام فوبیا پر بہت کچھ انہیں کہا ہے۔ اب یہ فوبیا کا معاملہ جہاں تک ہے، ہر ایک اس کے معنی اپنی نکالتا ہے۔ جو حاصل مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خواری اور رسوا کرنے والی باتیں جو ہیں، اس پر اسلام کے خلاف جو دنیا کے اندر واویلا ہو رہی ہے، طنز مزاح ہو رہی ہے، یا لوگ جو مسلم ہیں وہ دوسرے لوگوں کے طنز پر ان سے احتجاج کے طور پر ٹکر پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، قتل کرنے کی حد تک کی باتیں آئی ہیں۔ اس پر دوسرے لازم ہے کہ حکومت والے بھی احتجاج کریں، دوسرے حکومت والے بھی کوئی جوابی کارروائی کریں۔ یہ ایک عام قانون ہے، ساری دنیا کے اندر ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نازک مقدس جذبات کو چھیڑا گیا ہے، اس لیے ہم نے جوابی کارروائی کی ہے۔ یہاں انہوں نے یہ بات غیر مسلموں نے، غیر ملکی لوگوں نے، کمپنیوں نے، حکمرانوں نے، کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز نے اپنے لیکچر میں اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کوئی باتیں کی ہیں۔ ان میں جو شاگرد مسلم ہیں انہیں برداشت نہیں کیا اور اس کو چیلنج کر کے ہاتھا پائی تک، لڑائی تک، قتل تک کی نوبتیں آ گئی ہیں۔ عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارے ملک کا نمائندہ ہے۔ اس نے اپنا فرض سمجھ کے دنیا والے لوگوں کو کہا کہ تم اس مسئلے پر ہماری مخالفت نہ کرو۔ بہرحال میں عمران خان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ اس نے کن الفاظ میں باہر کے ملکوں اور دنیا والوں کو احتجاج کیا ہے۔ پرانی باتیں تو یہ ہیں کہ مثال سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز، شیطانی آیتیں، اس پر شور ہوا، غوغا ہوا، احتجاج ہوئے۔ خاکے کپڑوں پر بنا کے فوٹو جو ملک نارویجن کہلاتے ہیں، ناروے میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں عام کیے گئے، اس میں نبی علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے تھے۔ وہ خاکے کیا تھے؟ مجھے بھی کوئی کتابی شکل میں فوٹو بھیجا گیا اس کا کہ نبی علیہ السلام چھوٹی بچی کے ساتھ صحبت میں ہیں۔ تو یہ باتیں باعث بنتی ہیں اسلامی فوبیا کی۔ اسلامو فوبیا جو ہے، ان روایتوں اور حدیثوں کی وجہ سے وجود میں اصطلاح آئی اور ہمارے ملک کے سیاسی نمائندوں نے اپنی قوم کا بقا کیا، اپنے مذہب کا، اپنے خیال میں۔ لیکن میں عمران خان یا دوسرے مشاہیر امت سے عرض کروں گا کہ تم نے گھر کو پہلے صاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟
یہ دنیا تم پر جو مذاق اڑا رہی ہے، تمہاری توہین کر رہی ہے، تمہارے رسول کی توہین کر رہی ہے، تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہ چیزیں این گناہ است کہ در شہر شما نیز کنند، یہ چیزیں تو تمہارے شہر میں، تمہارے لٹریچر میں، تمہارے پاس موجود ہیں، ان پر تم نے کبھی قدم اٹھایا؟ مولویوں کو کہا کہ یہ جو باہر خاکے گستاخی کے لکھے گئے ہیں، لیکچر کے دیے گئے ہیں، وہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے کتابوں میں، ہمارے لٹریچر میں، ہمارے سلیبس میں اگر ہیں تو پھر گھر صاف کر کے میدان کرو، تو پھر ہم دنیا والوں سے بات کریں۔ تم نے اپنے مولویوں کو تو کبھی نہیں کہا۔ عمران خان کا فرض تھا، سوال کرتا کہ یہ بات جو دنیا ہمیں کہہ رہی ہے، کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہمارا رسول ایسا ہے؟ ایسے کبھی نہیں کہا عمران نے اپنی پبلک کو، اپنی رعیت کو۔ جناح صاحب کو مقدمہ دیا گیا تھا غازی علم دین کا، کہ اس نے ایک ہندو پبلشر کو قتل کیا ہے، اس لیے اس قتل کے مقدمے میں آپ وکیل بنو، اس کو جان آزاد کراؤ۔ اس نے کہا کہ جس وجہ وہ جو کتاب چھاپی ہے پبلشر نے، وہ کتاب مجھے دی جائے۔ کتاب دی گئی جناح صاحب کو۔ اس کتاب کا نام رنگیلا رسول تھا۔ جناح صاحب نے پڑھا کہ وہ نبی کے بارے میں کتابیں میں، کہ نبی کے 9 شادیاں تھیں، 10 شادیاں تھیں، 11 شادیاں تھیں، 12 شادیاں تھیں، ایسے تھا ایسے تھا۔ تو خیر پڑھ کے مقدمہ دینے والی کمیٹی کے لوگوں کو جناح صاحب نے بلایا اور ان کو کہا کہ علم دین کو میں چھڑا لوں گا، آپ اس سے بیان دلاؤ کہ ہمارے رسول کے شان میں جو یہ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں حدیثوں کے نام پر، ہمارا رسول ایسا نہیں تھا اور یہ باتیں غلط ہیں، تو میں منٹوں میں اس کو آزاد کرا لوں گا۔ تو کمیٹی والوں نے کہا کہ ایسا بیان ہم علم دین سے نہیں دلائیں گے۔ تو جناح صاحب جذباتی آدمی تھا، غصے میں آ کے کہا کہ پھر تو رسول کے دشمن تم ہوئے، رسول پر اتنی تہمتیں لگی ہیں تو وہ اس کی صفائی میں اگر بیان دے تو تم پہلے انکار کر رہے ہو کہ اس سے ایسا بیان نہیں دلائیں گے، جاؤ میں یہ مقدمہ نہیں لے رہا تم سے۔ تو اسلامو فوبیا کی وجوہات جو ہیں وہ گھر میں موجود ہیں۔ عمران خان تو اقوام متحدہ میں جا کر کے، دنیا کے اور ملکوں میں جا کر کے فرانس کے خلاف احتجاج کرے یا کسی اور ملک کے خلاف احتجاج کرے، پہلے اپنا گھر تو صاف کرو، اپنے گھر کے مولویوں کو تو کہو کہ تم نے یہ گند کی باتیں لکھی ہیں، یہ حدیثوں کے اندر جو نبی کے اوپر تبرہ کی گئی ہے وہ صاف کرو۔ وہ تو وضو کر کے تم بخاری پڑھتے پڑھاتے ہو، اس کو تم کچھ نہیں کہتے ہو فرانس نے ایسا کہہ دیا، سفارتی تعلقات توڑ دو، تم سارے دنیا سے الگ ہو جاؤ، ہمیں فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن گھر تو صاف کرو نا۔ تو ہمارے عام آدمی بھی جذباتی ہیں، اصل حقیقت کو چیک نہیں کرتے کہ ہمیں جو دنیا کچھ کہہ رہی ہے، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا، جو خلق خدا ہمارے لیے ریمارک دیتی ہے، اس ریمارک کی کتابیں تو آپ پڑھاتے ہیں وضو کے ساتھ، پھر کہتے ہو کہ تم اسلامی فوبیا ہو گیا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم پاک دامن ہیں۔ اپنی پاک دامنی پہلے خود سے شروع کرو، پھر دنیا والوں کو کہو کہ ہمیں تانا نہ دو۔ تم نے اپنی کتابوں میں کیا کیا کچھ نہیں لکھا، نبیوں کی توہین تم نے کیے، خاتم الانبیاء نبی علیہ السلام محمد علیہ السلام کی توہین تمہارے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم یہ کتابیں پڑھ بیٹھے ہیں، رکھے بیٹھے ہیں، ان کتابوں کی چھپائی پر بندش ڈالو، پڑھائی پر بندش ڈالو، ان کو نصاب سے باہر نکالو، پھر دنیا کو کہو کہ اب ہمیں برا نہ کہو،
ہمارے نبی کو برا نہ کہو، اس کی توہین میں یہ باتیں نہ کرو، ہم نے ایسی باتیں نصاب سے نکال دی ہیں، کتابوں سے نکال دی ہیں، کتاب کا پڑھنا پڑھانا ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ باتیں پہلے خود کرو پھر دنیا کو کہو۔ جیسے پھر تمہارے اندر اور ولی عہد محمد بن سلمان کے اندر کیا فرق ہوا؟ اس نے کہا ہم کورٹ کے قانون میں عدالت کو اہمیت نہیں دیتے، اور وہ عدالت میں حدیث کے علم کو اہمیت نہیں دیتے، حدیث کو قانون نہیں تسلیم کرتے، اور پڑھا رہے ہیں بڑی بڑی تنخواہوں سے حدیث کے استاد بٹھائے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو قول اور فعل میں جو تضاد ہے، اس تضاد کو ختم کرو۔ علم حدیث جو ہے اس کے اندر تجزیہ کراؤ، سیمینار بٹھاؤ۔ ہم نے تمہیں لکھ بھیجی ہیں وہ حدیثیں، لکھ کر کے ڈاک میں وزارت تعلیم کو بھیجی ہیں، یونیورسٹیوں کے اسلامیات کے سربراہوں کو بھیجی ہیں۔ پڑھنا پڑھانا ان کا تم نے چھوڑا نہیں ہے، اور یہ بات کوئی کرے تو اس کو سزا دلاتے ہو۔ تو کیا ڈھنگ ہے تمہارا، کیا انداز ہے تمہارا؟ دین کو تم نے خود وجہ مذاق بنایا ہے۔ تو اسلاموفوبیا ختم نہیں ہوگی دنیا سے جب تک تم خود کا اپنا اصلاح نہیں کرو گے، اپنے نصاب کا، اپنے سلیبس کا اصلاح نہیں کرو گے۔ اس سلیبس سے گند نکالو۔ وہ روایات کیا، حدیث کا پڑھنا ممنوع قرار دے دو، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے تو کہا اتبعوا ما انزل الیکم، ما انزل کی اتباع کرو، اوروں کی اتباع نہ کرو، اور تم قرآن کے کہے پر چلتے نہیں ہو۔ اسلاموفوبیا کی بات جو عمران خان اپنا کارنامہ کر کے پیش کر رہا ہے، ہم یہ کارنامہ جب مانیں گے جب گھر سے یہ شروع کرے گا۔ دنیا باہر کی تو باہر کی ہے، غیر تو غیر ہیں۔ اپنوں کو تم نے کیا سکھایا ہے؟ اپنوں کو کیا تم نے تعلیم دی ہے کہ یہ گند کی تعلیم ہے؟ اس گند کو ختم کراؤ۔ خود کو سنبھالا نہیں ہے، گھر کو سنبھالا نہیں ہے، اور دعویٰ کرتے ہو کہ میں دنیا میں ایسی تقریریں کر کے آیا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ تو جو تک باتیں کر رہا ہے تجھے ان کا باقاعدہ علم بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ تمہاری حدیثیں کیسی ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ دینیات اسلام کی پڑھے بیٹھے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے چپ ہیں کہ تم دنیا میں خوار ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ ہماری خواری، ہماری رسوائی کا باعث ہماری کتابیں ہیں جو دینیات کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں۔ ہماری دینیات ساری کی ساری برطانیہ کے جنگل کی حویلی کے اندر جو خفیہ اسلامی تعلیم کا ادارہ ہے وہاں تیار کی جاتی ہیں۔ وہاں رد قرآن میں علوم تیار کر کے پھر دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ رنگیلا رسول کتاب جو ہے مجھے کسی دانشور نے بتایا، اس ادارہ کے اندر تیار ہوا تھا۔ تو وہ دشمن تمہیں اسلام کے نام کی ٹھپے مار کر کے چیزیں بھیجتے ہیں کہ یہ پڑھاؤ۔ وہاں فقہ امامی پڑھایا جاتا ہے۔ امامی فقہ رد قرآن میں بنا ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے اماموں کی ساری کتابیں ڈھیر کر کے رکھو، کسی ایک امام نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہو تو لاؤ میدان میں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کسی نے نہیں لکھی۔ یہ جتنے بھی مدارس کے عربی مدارس کے فتوائیں ہیں، امامی کتابیں ہیں، امامی فقہ ہیں، ایک کتاب کی حدیث فقہ بتاؤ کسی کے کھول کے کہ قرآن کی یہ آیت لکھ کے پھر اس نے یہ حدیث لکھی ہے، نبی نے قرآن پڑھ کے پھر اپنی حدیث تشریح میں یہ بتائی ہے۔ نبی کے نام پر تم نے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں۔ اماموں نے بھی ساری فقہ ہیں بغیر قرآن کے آیت لکھے ہوئے لگائی ہیں اپنے فقہ مسلکوں کے اندر۔ تم قرآن کو قریب ہو نہیں، پھر امامی علوم تو شرک بالقرآن ہوئے۔ شرک سے بھی بل کر انکار قرآن پر مبنی ہے۔ شرک تو ہے کہ کچھ قرآن کو مانے، کچھ بھی نہیں مانتے یہ قرآن کو۔
اگر مانتے ہیں تو ان کی کتابیں ایسی لائے جائیں جن کے اندر لکھا ہو کہ قرآن نے یہ صورت بتائی، یہ آیت بتائی، اس کی تشریح ہم یہ کرتے ہیں۔ ایک امام نے بھی ایسے نہیں کیا۔ یہ بڑی دعویٰ میں کر رہا ہوں، اس کا ثبوت تمہارے پاس میں چونکہ اماموں کی کتابیں پڑھے بیٹھا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کی تشریح تعبیر میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ کہ قرآن لگام دے بیٹھا ہے کہ باطل کو میں چلنے نہیں دوں گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے یعنی تم نے جو یہ سنا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک بھی تصنیف نہیں ہے، شاگردوں کو وربلی علم حنفی دیا ہے، وربلی۔ کیوں نہیں ہے؟ ابو حنیفہ جانتا تھا کچھ بھی بات تحریر میں چھوڑ دوں گا پیچھے پکڑا جاؤں گا کہ یہ دیکھو قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ چالاکی کی ہے ابو حنیفہ نے، اس لیے اس کی کوئی بھی ایک کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے، اور اس کے مرنے کے بعد مسند امام اعظم کتاب لکھ ڈالی کہ ابو حنیفہ کا فقہ ان حدیثوں سے ماخوذ ہے۔ وہ تو اس کے شاگردوں نے لکھی، ابو حنیفہ نے خود تو نہیں لکھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن آسانی سے نہیں چھوڑتا کسی کو، باطل کو پکڑ لیتا ہے، قدم قدم پہ قرآن لگام چڑھا دیتا ہے کہ آگے نہیں بول سکتے تم، باطل میں تم چل نہیں سکتے قرآن کے نام پر، دین اسلام کے نام پر۔ تو سارے اماموں کی ساری باتیں اینٹی قرآن ہیں، خلاف قرآن ہیں، قرآن کے مطابق نہیں ہیں، قرآن کے ذیل میں نہیں لکھی گئی۔ تو اسلام فوبیا ہوتی رہے گی، دنیا کے لوگ تم پر تانے مارتے رہیں گے، تمہیں خوار کرتے رہیں گے، جواب میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آخر میں اپیل کروں گا، عرض کروں گا وزیر اعظم صاحب کو، تو گھر صاف کرو، گھر کے اپنے مذہبی پیشواؤں کو کہو کہ یہ گند تم گھر سے نکالو، پھر دنیا سے ہم نمٹ لیں گے۔